بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ان کا کلام، اس کا ایک حصہ اردو میں ہے اور وہ معلوم اور معروف ہے، اور بہت ہمارے لوگ اس سے واقف ہیں، اگرچہ نوجوان نسل اس سے بھی اب زیادہ واقف نہیں رہی، لیکن علامہ اقبال کے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ فارسی ہے، اور وہ بھی بلا شبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر پیغام بھی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، اس کے اندر ایک تڑپ بھی ہے، اور امت مسلمہ کے حوالے سے اس میں بہت کچھ پیغام کے لیے موجود ہے۔ اور یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اقبال کے اس فارسی کلام کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آج میرے سامنے اقبال کی ایک نظم ہے جو ان کی کتاب زبور عجم سے ہے۔ زبور عجم وہ کتاب ہے جس پر اقبال کو بڑا ناز تھا، بہت پسند تھی، اور واقعی اس میں بڑی خاصے کی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں ایک نظم وہ اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور آج کے مسلمان کو بھی مخاطب کرتے ہیں، اور بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہے وہ دو رنگی اور منافقت اور اندرونی تضاد کا شکار ہے، اور اس پر بہت خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ دل بے قید من بانور ایما کافری کر دے، حرم را سجدہ آوردہ بتاراں چاکری کر دے، کہ میرا یہ جو دل ہے یہ بے قید ہے، یہ کسی حد کا پابند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے نور ایمان جو اس کے اندر تھا، اس کی کافری اور اس کا انکار بھی یہ کر جاتا ہے، یہ بعض اوقات ایمان کے تقاضوں کے خلاف بھی چلا جاتا ہے۔ حرم را سجدہ آوردہ، کبھی تو حرم کی طرف منہ کر کے سجدے کرتا رہتا ہے، اور بتارا چاکری کردہ، اور کبھی بتوں کی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات بھی کرتا ہے، اور جو اللہ کے مخالف ہیں اور طاغوت ہیں ان سے فائدے بھی اٹھاتا ہے، ان کی ملازمت بھی کرتا ہے، ان کے نظام کا کل پرزہ بھی بن جاتا ہے، ان کے خلاف دل میں جذبات بھی رکھتا ہے، اور ان کے مومن اور معاون کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ متاع طاعت خضرا، متاع طاعت خضرا ترازوئے برافرازد، بے بازار قیامت با خدا سوداگری کر دے۔ اپنی ساری پونجی اطاعت کی وہ ترازو پہ اس نے رکھی ہوئی ہے، جو وہ سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ اس نے اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ وہ بازار قیامت با خدا سوداگری کر دے، کہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن اس نے لین دین کرنا ہے، سوداگری کرنی۔ گویا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وہ محبت کا نہیں ہے، وہ اخلاص کا نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی شریعت کی اطاعت کرے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے ذہن میں اگر وہ اطاعت کرتا بھی ہے تو اس لیے ہے کہ یہ میں عمل کروں گا تو اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوگا، اور اس کا مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور اس کے نتیجے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ زمین و آسمان را بر مراد خویش می خواہد، غبار راہ وہ با تقدیر یزداں داوری کر دے۔ اقبال کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو تسخیر کرنا چاہتا ہے یہ انسان، زمین و آسمان کے نظام کو اپنے ڈھب پر چلانا چاہتا ہے یہ انسان۔ غبار راہ، ایک ذرہ ہے یہ زمین کا، وہ بات تقدیر یزداں داوری کر دے، اور اس کے باوجود کہ اتنی حقیر سی مخلوق ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا۔ گہے با حق درام عزت، گہے با حق درام عزت، زمانے حیدری کر دے، زمانے خیبری کر دے۔ اس کی بھی عجیب حالت ہے، کبھی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حق کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی حق کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور حق کے خلاف اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں خرچ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ کبھی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتا ہے اور خیبر پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کبھی خیبر کے یہودیوں کا طرز عمل اختیار کر لیتا ہے اور ان کی سازشوں میں شریک ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ بئی بے رنگی جوہر از ونے رنگ میر زید، کلیم بھی کہ ہم پیغمبری ہم ساحری کر دے۔
یہ کیسا شخص ہے کہ اس کا جوہر اور اس کی شناخت تو یک رنگ ہونا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، لیکن اس نے اپنے لیے بہت سارے رنگ پسند کر لیے، اس نے اپنے لیے بہت سارے اوڑھنے بنا لیے ہیں، اس نے اپنے لیے بہت سارے کاسٹیوم بنا لیے ہیں، اور جیسا دیس ویسا بھیس، پھر جہاں جاتا ہے ویسے ہی بھیس اختیار کر لیتا ہے۔ کلیمے بھی کہ ہم پیغمبری ہم ساحری کر دے، اس آج کے دور کے موسیٰ کو دیکھو، اس آج کے دور کے نجات دہندہ کو دیکھو، اس آج کے دور کے اللہ پر ایمان لانے والے کو دیکھو کہ کبھی پیغمبری شیوہ اختیار کر لیتا ہے اور کبھی جادوگری اختیار کر لیتا ہے، یعنی پیغمبر کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نگاہش عقل دور اندیش را ذوق جنوں دادے، ولیکن با جنون فتنہ ساما نشتری کر دے۔ اس کی جو نگاہ ہے وہ دور اندیش ہے اور وہ ذوق جنوں پیدا کرنے والی ہے، لیکن پھر اسی ذوق جنوں پر نشتر مار مار کر یہ اس کو بے اصل کر دیتا ہے اور اس کے اثر کو کھو دیتا ہے۔ بخود کے می رسد ای راہ پیمائے تناسانے، یزداں ہزاراں سا منزل در مقام آزری کر دے۔ تو یہ شخص کیسے منزل تک پہنچے گا جو ہزاروں سال سے آزری کر رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے۔ گویا اس نظم میں اقبال نے خوبصورت پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو کہ یک رنگ ہو جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ جو تم نے 2 اور 3 اور 4 رنگ اوڑے ہوئے ہیں، یہ جو تم نے منافقت شروع کی ہوئی ہے، جو ہیپوکریسی شروع کی ہوئی ہے، یہ جو اللہ کو بھی راضی کرتے ہو اور بتوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ جو تم آخرت کے مسافر بھی بنے ہوئے ہو اور دنیا کا نقصان بھی نہیں چاہتے، اور یہ جو تم نے پیغمبری شیوہ بھی اختیار کیا ہوا ہے اور جادوگری کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اس دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی، اس دنیا میں بھی تمہیں مقام نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی تمہاری تباہی اور بربادی ہے۔ تمہیں عزت اور مقام تب ملے گا جب تم یکسو ہو جاؤ، یک رنگ ہو جاؤ، اور اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔